अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे। आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है हमसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला इस प्यारे से दिन के सदके आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, खुशी और तसब जाए अच्छे काम करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी एंड होने वाला है, मुझे लगता है उसकी मिसवा और उसका जो हस्बैंड अदनान उनकी लड़ाई का, क्योंकि सुबह मैंने वीडियो देखी जहाँ अपने भाई को वो कान से पकड़ के निशा कह रही है जाओ भाभी को लेके, और बीच में उसके मियाँ ने काफ़ी इंकशाफात निकाले कि सॉरी लड़ाई की बातें उसने कहा या तुम्हारे भाई को नीचे होना पड़ेगा या तुम्हारी भाभी को, लेकिन ये दोनों ही नहीं हो रहे। तो देखे कभी थंबनेल लग रहे हैं दूसरी शादी के, और कभी हो रहा है कि जी जाओ मना के ले आओ। लेकिन इतने लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि वो बदतमीज़ है, उसकी एक बार अकड़ को ख़त्म होने ले दो, तुम्हारे बाप को बुढ़ा बुढ़ा कह रही है ये वो। देखे अब मुझे नहीं पता इस ड्रामे का एंड होने वाला है कि वो लोगों की सिंपतियाँ ले रहे हैं कि हमदर्दियाँ ले रहे हैं, कि मतलब कि लोग ये कहेंगे ये तो अच्छे थे ना, ये तो बसाना चाह रहे थे, वो ही ऐसी थी और वाकई वो ऐसी थी। और मैंने आपको पहले कहा ये जो लड़कियां हैं ना, ये जो टिकटॉकर बनना चाहती हैं या यूट्यूबर बनना चाहती हैं, इन लोगों को लेके मतलब अपना आइडियल बनाती हैं कि चलो एक बार वक्त गुजारते हैं, रिश्ता करते हैं, बाद में छोड़ छाड़ के वो करेंगे बात। तो जी थैंक यू सो मच। इन्होंने कहा देखिए हम भी इंसान हैं, जब हम लोग रिएक्शन दे रहे होते तो हमें आके टारगेट किया जाता, तो फिर कभी ना कभी तो इंसान सख्त अल्फाज में बात करता ही है, चाहे कोई भी हो। तो फिर ये है कि आके कहना जी उसकी वजह से खाया जा रहा है, उसके सदके लिए जा रहे हैं, ये है तुम्हारी वजह से लोग व्यूज़ ले रहे हैं। तो ये हर इंसान व्यूज़ लेने आया है, चाहे वो व्लॉगर है, तो चाहे वो रिएक्शन वाला है, कोई भी काम करने वाला, किचन वाला, कुकिंग वाला। आपने देख लें ये कुकिंग के नाम पे वीडियो बनाती हैं, फिर बाद में किस तरह नंगे सार मेकअप फुल करके, और मतलब एक आप शादी ब्याह का सीन क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ आपका तैयार होना बनता है। या अगर होता है कि आप मुँह हाथ धोए आराम से कंघी शंगी करिए और आप अपने आके किचन संभालें। क्या ऐसा किचन होता है जिस तरह ये हमारी जितनी किचन वाली औरतें किचन चला रही हैं और वही बालों में हाथ मारा जा रहा होता, वही खाने बन रहे होते हैं? तो क्या इस तरह हमारी इस्लाम में या हमारे मज़हब में, या आप खुद ही देखें इस तरह हमारी कुकिंग होती है? हम लोग जब खाना बनाते हैं अच्छे तरीके से अपने बालों को ढांप के खाना बनाते हैं, हमारे बाल ना गिर जाए, हम अपने बालों को हाथ नहीं लगाते कि हम खाना बना रहे हैं, ऐसी बात है ना। तो किस तरह ये मेरी जान मेरी बेटी ये व्यूज़ के लिए सारा कुछ हो रहा होता है। या उधर मैं वीडियो बनाऊंगी जिस पे भी वीडियो पे आपने कहा है, तो मैं वहाँ प्रेगनेंसी में अम्मी जान से मैंने क्या पकवाया ख़ास, तो ये थंबनेल लगाने वाली बात थी। अभी इधर वाली बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ी सख्त ज़ुबान अगर यूज़ कर ले तो माज़रत ख्वाह है। बाकी बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा कमेंट किया है। तो दूसरा ये है कि उधर जहाँ वो मैंने देखा नहीं बाबा मस्कीन जो है मस्कीन शाह है कि साईं है, उधर मुझे नहीं पता क्योंकि हम पंजाब के रहने वाले हैं, और वो सिंध का इलाका जहाँ के वो दरबार है, मज़ारात है, जैसे हमारे इधर होंगे उन्हें नहीं पता होगा। तो उधर के तो मैं अल्लाह ताला माफ़ करे लिया इकराम की ये जो है मतलब कि उनकी शान में क्यों ऐसी बात करूँगी मुझे पता नहीं है। वहाँ आपने देखा कि किस तरह कमेंट बंद करके वो किस तरह इतनी गुरूर में और इतनी मगरूर होकर बातें कर रही, इतनी बदतमीज़ी के साथ, और जाते जाते भी वो बिल्ले बिल्लियों का जिक्र करती गई है। तो देखिए ये रिश्ते चलाने वाली बात नहीं होती। तो इसमें क्या नज़र आ रहा है? यही है ना परी कि मामा बात करें कि बात करें आप अपने घर वालों को, एक बार बच्ची या बच्चा इग्नोर कर लेते हैं ना, ससुराल वालों को नहीं करता। और जैसे कि ये अगर आई है ना तो इसको नाराज होकर भी आई ना, तो इसको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए कि मेरा घर बर्बाद ना हो, उनके दिल में आए रहम और हाँ वो लेके जाए, और वो ले जाए। और ये खुद उनको कहते हैं ना चिड़चिड़ा रही है और ऐसी हरकतें कर रही है कि वो मुझे छोड़े। मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि सिर्फ एक बड़ी ब्लॉगर बनना चाहती थी, इसको कुछ भी नहीं था, निशा जैसा लाइफस्टाइल निशा चाहिए जैसा हाँ जी करना चाह रही थी बस। और बड़ी की मामा बात करें, वो जो बेटी है बड़ी उसका चैनल नहीं है ना, अम्मा ने उसको नहीं जप्पा हाँ मारा, जी उसको नहीं जप्पा डाला उसको भी जप्पा हुआ, वो नहीं साथ गई, हाँ गई तो है, चोहर भी गया। चलो वो जाना और बात है,
لیکن جس طرح اس کو ناراض کر کے اور منا کو گود میں، پہلے یہ بیوی ان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی، اگر ان کے گھر میں نہیں گھس سکی تو پھر بیٹی کو لے کے آ گئی ہے ناراض کر کے. تو اس کو داماد سے اتنا نہیں ہے، اس کو داماد کے باپ سے اور داماد کی بہن سے سارے ایشو ہیں. تو دیکھیں جی پھر اگر آپ کے ایسے مائنڈ ہوتے ہیں نا کہ کوئی بھی نظر نہ آئے ہماری جو بیٹی ہوتی ہے کہ اس کے سسرال میں، تو پھر آپ ایسا کیا کریں کہ وہ لڑکا چوز کیا کریں. اگر لڑکے والے ایسا کچھ سین ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی لڑکی وہ ڈھونڈے جس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہو. تو کم سے کم رشتہ داریوں سے تو بندہ بچ جاتا ہے نا. اگر خاندان ہے تو سارے خاندانوں میں چلنا پڑتا ہے، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی، اور آگے آپ کی بیٹی کو سسرال کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اگر سسرال کو نہیں لے کے جائے، اکیلا کس طرح کہتے ہیں، ایک الگ اکیلا تو درخت جو ہوتا ہے نا وہ بھی کہتے ہیں صحیح نہیں ہوتا انسان کی تو زندگی میں. اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، جب بھی ضرورت پڑتی ہے کہ 4 بندے نہ ہو تو ہمیں کندھا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور ہمیں قبر تک بھی کوئی نہیں لے کے جائے گا. تو اس لیے اپنی بیٹیوں کے بڑے دل کر کے بھیجیں، انہیں اپنی زندگی کی مثالیں دیا کرے کہ ہم نے کس طرح زندگی گزاری، اتار چڑھاؤ، سکھ دکھ، اپنے سسرال میں سختیاں تنگیاں دیکھی ہیں. تو مطلب ان کی امی نے نہیں نا ایسا کوئی سین ان کی زندگی میں آیا ہوگا. ان کے ابا جان بھی اسی طرح چھوڑ چھاڑ کے سارے خاندان کو آگے ہوں گے جس طرح وہ آج مطلب کہ کمنٹوں کے ذریعے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کمنٹوں کے ذریعے سارے راز کھولتے ہیں کہ کیوں وہ نشا الگ بیٹھی ہے تو وہ کیوں نہیں الگ بیٹھ سکتی. تو دیکھیں جی ایک سوری زندگی میں مقام آتا ہے تو اس کے بھی وہ کیا الگ تھلگ آتے جاتے ہیں، ملتے ہیں ملاتے ہیں. ادھر تو ہے ہی باپ اور ایک بہن ہے بیچاری، اور وہ بہن ہے جو سہیلی تھی جس کی وجہ سے یہ گھسی ہے اس گھر میں، اور یہ چینل بنا کے اس نے اس بیچاری نے دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ چینل چلوایا بھی، پھر بھابھی بھی بنا لیا. تو کہتے ہیں جی بہویں خاندانی آنی چاہیے، چاہے وہ آپ کی بیٹیوں کی سہیلیاں ہوں یا دشمنوں کی بیٹیاں ہوں. آنے والی بچیاں اچھی بہو مل جائے تو آپ کی نسلیں آباد ہو جاتی ہے، اچھی بہو ملے تو آپ کا خاندان برباد ہو جاتا ہے. اچھے داماد مل جائے تبھی بھی نسلیں آباد ہے، آپ کے گھر سکھ سکون سے گزر جاتے ہیں. اگر گندا داماد چغل خور ادھر والی ادھر لائی لگ ادھر کی ادھر تو وہ بھی گھروں کے گھر برباد کر دیتے. اس لیے اپنے بچوں کو بھی اچھی اصلاح ان کی بھی کرے، ان کو بھی اچھی تلقین کر کے بھیجیں. اور آنے والے جو ہیں، اب کون سی ساس بیٹھی ہوئی ہے جو گھر کو اور طریقے سے مینج کرے گی؟ آ جا کے مرد ہے. اور جتنا میں کہتی ہوں اس لڑکے نے بیوی کو پروٹوکول دیا ہے نا، اپنی بہن اور باپ کو اگنور کر کے، اس کی اتنی چھترول ہو رہی ہوتی تھی نا کمنٹوں پہ، ہم بھی دیکھتے تو دکھ ہوتا تھا. جیسے وہ باپ بیٹی بیچارے لیٹتے تھے نا تو ان کا وہ کہتے ہیں نا کھانے پینے والا سیکشن شروع ہو جاتا تھا، ہے نا. ایسی بات ہے. باہر سے بریانی آ رہی، باہر سے وہ یار ان کے بھی چینل ہے. تو کیا ہے بندہ اگر آپ شیئرنگ کر لیں پری کی ماما. بالکل ایسی بات ہے. تو ہم لوگ ایسے امیرکن کرتے ہیں جب ہم لوگوں نے کچھ کھانا ہوتا ہے، باہر نکلنا ہوتا ہے تو ہم لوگ امیرکن سسٹم کرتے ہیں. ہاں ظاہر ہے پیسے ملا کے بندہ جو ہے جہاں ایک بندے نے 3-4 ہزار لگانا ہے، وہ 2-3 جگہ پہ جب ڈیوائڈ ہوگا تو وہ بندہ آسانی کے ساتھ اچھا کھا بھی سکے گا، باہر جا کے ہلا گلا بھی کر لے گا. اب دیکھیں اس کا نیہا کا بھی چینل ہے، ان کے والد صاحب کا بھی چینل ہے، ادھر اس کا بھی چینل. تو اس کو اب یہ ضرورت نہیں ہے رہ گئی کہ سسر نے چینل چھین لیا. وہ ان کا چینل دوسرا اتنا اچھا چل گیا، ٹک ٹاک بھی وہ چلا لے گی. وہ ہسبینڈ کے ساتھ 1.5 سال رہی ہے، بڑے گر سیکھ کے گئی ہے سسرال سے ہیں. ہاں جی. تو اس وجہ سے تو وہ تو مطلب یہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی نا زیادہ کسی کو سخت جواب نہیں دیتے. نشا اور فیروز اگر دیتے بھی ہیں نا تو بڑے تہذیب میں اور بڑے طریقے کے ساتھ. تو آج بھی وہ ہنس کے جہاں اپنے میاں کو جواب دے رہی ہے، جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ نہ وہ ہو رہی ہے نہ یہ، تو اس نے کہا ابھی وہ بچے ہیں نا، تو اس نے کہا بچے نہیں، جب شادی ہو جاتی پھر بچے نہیں رہتے. تو کہتی ہے آپ کی شادی کو تو 8 سال ہو گئے ہیں نا. تو وہ بات کرنے لگا، کہتی ہے اب آپ پول پٹیاں کھولیں گے. تو بڑا ظاہر ہے میچور انسان ہوتا جاتا ہے، شادی کا جو وقت گزرتا جاتا ہے. شروع میں ہوتے ہیں 2-3 سال مشکل ہوتے ہیں بچوں کے لیے. بندہ کہہ کے جاتے ہیں ہمیں بادشاہیاں مل جائیں، ایسے نہیں ملتی. اور اس کو تو ملی ہے، آتے ہی مل گئی. آتے ہی پہلی بار نند نے تھوڑا نشا کو پروٹوکول دیا، بعد میں تو انہوں نے منہ بھی نہیں لگایا، نشا کو منہ نہیں لگایا. ندا بیچاری کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اور جو گھر میں بیٹھی وہ تو صرف نکرانی ہے بچی. آپ بھی اس چیز کو میرے ساتھ اتفاق کے رائے رکھیں گے. اور ہم تو جسٹ ایک ویڈیو دیکھ کے بنا رہے ہیں نا، باقی ہمیں نہیں پتہ اندر کے ان کے کیا معاملات ہیں. جو ویڈیو میں دیکھا جس طرح اس بچی نے، چھوٹی سی بچی نے چھیلا کروایا ہے، تو کیا اس طرح بنتا ہے؟ ہمارے بھی نارمل بچے پیدا ہوئے، اور یقین کریں ادھر سے ہاسپٹل سے آنا اور اگلے دن اپنے بچوں کے لیے کھانے بنانے شروع کر دینا. پہلا بچہ آپ کا آسانی سے ہو جاتا ہے جو آپ کو پروٹوکول مل جاتا ہے، یا آپ کو
تھوڑا رشتہ دار یا مائیں یا سسرالی ہوتا ہے تو اگلے بچوں کی بات تو بالکل بھی کوئی نہیں ہے. آپ نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا, اپنے بچوں کو دیکھنا, پھر جب کوئی تیسرا چوتھا بچہ پھر بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے, ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہے. تو ہر گھر میں تو نوکرانیاں نہیں نا ہوتی. تو یہ بلکہ ہماری جو ولاگر ہے نا, اب وہ بھی بیوی کو کہہ رہا ہے ہماری ماسی آئی تھی کام کر کے چلی گئی, بیڈ ریسٹ بتا دی ہے نشا کو. ہاں جی, جدوں تہاڈیاں بیویاں آ جاندیاں نے نا ولاگنگ, جدوں تسی انہاں نوں دکھا کے پیسہ کما رہے ہوندے جے تے پھر تانوں انہاں دی بڑی صحت دی ضرورت ہوندی ہے. تے جا کے دیکھو ذرا جو جن کے ولاگنگ چینل نہیں اور گاؤں میں بیچاریاں کس طرح کام کرتی ہیں. ہمارے شہروں میں آؤ, آپ کو پتہ چلے گا ٹیچریں جو ہیں پورے 9th month تک وہ آ کے بچوں کو پڑھاتی ہیں. جو ہاسپٹل ہیں وہاں آپ لیڈی ڈاکٹروں کو دیکھیں, نرسوں کو دیکھیں, آیا کو دیکھیں. بینک میں اگر کبھی چلے جائیں گے وہاں آپ کو پریگننٹ لڑکیاں نظر آئیں گی, اور وہ پورے دنوں تک آ کے اپنی ڈیوٹیوں پہ کھڑی ہوتی ہیں. ان کو بیڈ ریسٹ نہیں ملتی. وہ یہاں سے جا کے محنت کر کے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو, کوئی جو پڑھ لکھ گیا وہ قلم کی مزدوری کر رہا, وہ قلم سے اپنے دماغ سے ہر کام کو مینیج کر رہا ہے. اور جو بیچارہ نہیں پڑھا لکھا وہ کوئی اینٹیں اٹھا رہا ہے, کوئی مستری ہے, کوئی اب دیکھیں میں نے میٹرک کے بعد چھوڑ دیا, میں کپڑے سلائی کر رہی ہوں. میری 2 بہنیں بہت پڑھی لکھی ہیں, دونوں آفیسر ہیں. میں ادھر بیٹھ کے میں مشین پہ محنت کر رہی ہوں, وہ دفتروں میں بیٹھ کے کر, محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی بندہ کہے نا ہاں جو بہت امیر ترین لوگ ہیں پری کے ماما, ان کی بیویوں کو بیڈ ریسٹ ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ہم جلتے نہیں ہیں کسی سے. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت سارا دھیان رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.